اقوال والکالم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا المدد یا پیر کامل المدد آل عبا یک نگاہ گاہ گاہ یا محمد مصطفیٰ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں سید سروراں حامی بے کساں کا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں جمعۃ المبارک میں پھر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں حکمت کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کی تھی، جس میں حکمت کے معنی اور حکمت کی تعریفات اور حکمت کی قسموں کو میں نے بیان کیا تھا۔ آج اسی حکمت کے موضوع کے لحاظ سے اس کا آج دوسرا حصہ ہے۔ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکمت یقیناً بہت عظیم ورثہ ہے، اور حکمت جس بندے کے اندر آتی ہے وہی بندہ رب ذوالجلال سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ جس بندے کے اندر جتنی حکمت ہوتی ہے اتنا ہی رب ذوالجلال کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے تو اس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان کیا ہے، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، رب ذوالجلال نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب اور حکمت۔ تو کتنا اہم ورثہ ہے جو رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق کو یہ دیا ہے۔ اس لیے تو اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دارمی میں موجود ہے، کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنۃ کما ینزل بالقرآن۔ حضرت جبریل علیہ السلام جس طرح قرآن نازل کرتے تھے اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نازل کرتے تھے۔ جس طرح قرآن نازل ہوتا اس طرح سنت بھی نازل ہوتی۔ ویسے بھی قرآن کریم کے دوسرے مقام پر یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک اور مقام پر یہ موجود ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے میرے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے رب ذوالجلال کی اطاعت کی۔ تو کتنا اہم ترین یہ ایک ورثہ ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں بیان کیا۔ ویسے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظاہری طور پر جب آخری ایام تھے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا، میرے صحابہ، میری امت، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک تم انکم مضبوطی سے تھامے رہو گے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم مضبوطی سے ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، وہ ہے اللہ کی کتاب، وَسُنَّتُ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ ہے میرے سنت۔ اس واسطے اس کو یہ رب ذوالجلال نے سرکار کی تو ویسے اگرچہ ہر حدیث ہی حکمت سے لبریز ہے اور حکمت سے بری ہوئی ہے، تو رب ذوالجلال نے بھی اس کو قرآن کے اندر یہ بیان کیا کہ جس وقت تم میرے نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، تو یقیناً تم عقل مند قرار پاؤ گے اور حکمت سے لبریز قرار پاؤ گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی جس وقت ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں کے اندر ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں کہ جس کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت ہے کہ یعنی یہ سرکار کی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد کی بات ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ مسئلہ قرآن کے اندر سے ڈھونڈتے، اگر قرآن کے اندر سے وہ مسئلہ نہ ملتا تو پھر وہی مسئلہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھونڈتے، وہی مسئلہ آپ اگر سنت سے نہ ملتا تو وہ پھر اجماع امت، اجماع صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں ان میں سے اس کو ڈھونڈتے کہ جس پر سب متفق ہوتے۔ لیکن جس وقت قرآن کے بعد یعنی قرآن کے اندر سے اگر وہ مسئلہ نہ ملتا تو اس کے بعد جب وہ مسئلہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو نہ ملتا، یہاں تک کہ آپ ڈھونڈنے میں اتنی کوشش کرتے کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے پاس بلاتے اور ان کو جمع کرتے اور پوچھتے کہ مجھے تم یہ بتاؤ کہ یہ مسئلہ درپیش آیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے اس مسئلے کے بارے میں؟ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس موجود ہوتی تو وہ کہتے کہ ہاں ہمیں موجود ہے امیر المومنین، ہمارے پاس ہے، ہم اس کو بتا دیتے ہیں۔ جب وہ حدیث سناتے کہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی، میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی، یہ میں نے فرمان سنا تھا، تو اس وقت پھر حضرت صدیق اکبر کے لفظ پتہ کیا ہوتے تھے؟ سینے میں ٹھنڈک پیدا ہوتی تو کہتے الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ عن نبینا، اے اللہ تیرا شکر ہے، ساری تعریفیں تیرے لائق ہے کہ جس نے مجھے ان لوگوں کے درمیان بھیجا ہے جن کو اپنے نبی کی حدیثیں یاد ہیں، اپنے نبی علیہ السلام کی حدیثیں یاد ہے، اپنے حضور کی سنت جو ہے وہ یاد ہے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اگر مسئلہ کوئی پوچھنے آتا تو آپ اس مسئلے کے بارے میں خبر دیتے. اگر وہ مسئلہ اس کے اندر کوئی مسٹیک ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ اے عمر، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے یہ حدیث پہنچی اور میں نے سرکار سے یہ حدیث سنی ہے، تو آپ اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کر دیتے. تو حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ یہ ہوتے تھے، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. صحابہ کرام علی رضوان نے ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے وہ سنت کو اپنایا، اس کے اوپر عمل کیا. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کشف الغمہ کے اندر حدیث شریف ہے، فَإِنَّ أَصْحَابُ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، فرمانے لگے سنت کے جاننے والے ہی اللہ کی کتاب کو زیادہ جاننے والے ہیں. یعنی جس بندے کو سرکار کی حدیث تو ہے وہ یاد ہے، بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک جملہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر کوئی بندہ تمہارے سے قرآن پڑھ کے مقابلہ کرے تو تم ان کے سامنے حدیث پڑھو، کیونکہ حدیث کو جو زیادہ جانتا ہے وہ قرآن کو بھی زیادہ جانتا ہے. جس کو حدیث زیادہ آتی ہے اس کو قرآن بھی زیادہ آتا ہے. اسی لیے تو سرکار رب نے فرمایا تھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے میرے نبی کی سنت کو کے پیچھے اوپر چلا وہی اصل میں رب کے حکم پر چلا ہے. تو یہ چھوٹی سی بات نہیں، اس لیے حکمت کا معنی سنت ہے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعلم بکتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہوں. اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ رب کی کتاب کے اوپر عمل کرتا ہوں وہاں پر نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر بھی عمل کرتا ہوں. سنت اہم تھی تو تب ہی صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کے اوپر عمل کیا. یعنی کتنی حکمت کے پیش نظر انہوں نے ان چیزوں کو ہم تک پہنچایا. یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن عرش کا سایہ 3 آدمیوں پر ہوگا. یعنی وہ جو مشکات کی حدیث شریف ہے اس میں تو یعنی 7 کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر جو حدیث شریف ہے القول البدی کے اندر کہ 3 آدمی ایسے ہوں گے قیامت والے دن رب ذوالجلال ان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. جب ہر سائے سے محروم ہو چکا ہوگا، نہ دیوار کا سایہ ہوگا، نہ اس کو کوئی بادل کا سایہ ملے گا، نہ اس کو کوئی درخت کا سایہ ملے گا. فرمایا اس وقت 3 آدمی ایسے ہوں گے جن کو رب ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. فرمایا وہ کون سے ہے؟ من فرج عن مکروب من امتی واحیاء سنتی واکثر الصلاۃ علیہ. فرمایا پہلا وہ شخص جس نے ام مکروب من امتی، جس نے میری امت کے کسی فرد کو، یعنی میرا امتی تھا تو اس کو پریشانی ملی، اس نے اس کی پریشانی کو حل کیا. یعنی ایک بندے نے میری امت کی پریشانی کو حل کیا. آپ سادے لفظوں میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، کسی کو بھوک لگی تھی، کھانا موجود نہیں تھا تو اس کو کھانا کھلا دیا. کسی نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، اس کے پاس پیسے موجود نہیں تھے تو اس نے اس کی بیٹی کی شادی کے لیے اس کو اخراجات پورے کروا دیے. ہر قسم کی جو شرعی طور پر جائز ضروریات تھی تو ان کو حل کیا. سرکار فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ واحیاء سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا. یعنی آپ سوچیں کہ کتنا اہم معاملہ ہے. جس نے میری سنت کو زندہ کیا. باکثر الصلاۃ علیہ، تیسرے نمبر پر وہ بندہ ہے کہ جس نے مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا. فرمایا پہلا وہ بندہ
جس نے کسی کی مصیبت کو حل کیا، دوسرا وہ بندہ جس نے جو ہے وہ سنت کو زندہ کیا، میری سنت کو زندہ کیا، تیسرا وہ بندہ جس نے سرکار فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پڑا، کل قیامت والے دن رب ذوالجلال ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت علی بن اسماعیل کہنے لگے کہ مجھے خواب میں متوکل ملا، مجھے خواب کے اندر ملا، تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بہت بڑے ایک نور کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ متوکل بہت بڑا بادشاہ گزرا، خلیفہ بنو عباس کا۔ کہنے لگا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ رب ذوالجلال نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری بخشش کا سبب کیا بنا؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا قلیل من السنت احییتها، کہا تھا تو میں بادشاہ لیکن میں نے اپنے نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی سنت کو زندہ کیا تھا، چھوٹی سی سنت کو زندہ کیا تھا کہ سرکار کی سنت تھی کہ اگر رستے میں گزرو تو اس وقت تم پتھر دیکھو، کسی کنکر کو دیکھو تو اس پتھر کو سائڈ پہ کرو تاکہ گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہ ملے، اس کے پاؤں میں کہیں وہ کانٹا نہ چبھ جائے جو رستے کے اندر پڑا ہوا تھا۔ تو فرمایا میں نے ایسی چھوٹی سی سنت کو زندہ کیا تھا، رب ذوالجلال نے سرکار کی سنت کو زندہ کرنے کے سبب سے میرے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اور حکمت کا ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی ایک معنی تو اس کا تھا سنت رسول علیہ السلام کہ بندے کو اگر تم نے دیکھا کہ وہ کتنا دانا ہے، عقل مند ہے، تو دیکھو کہ وہ سرکار کی سنت کتنی ادا کرتا ہے۔ اس سے بڑا دانا آدمی کون ہے جو اپنے آقا علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی سنت کو ادا کرتا ہے؟ کبھی صحابہ کرام عالم الزمان کی زندگیوں کو آپ پڑھ کے تو دیکھیں، بلکہ ایک روایت میں تو اس طرح کے لفظ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس وقت میری سنت کو زندہ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس زمانے کے اندر، اس فسادی زمانے کے اندر جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، سرکار نے فرمایا رب اس وقت ان کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حکمت کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ عقل اور علم کے ذریعے سے حق بات کو آگے پہنچانا۔ آپ اپنی زندگی کے معاملات کو خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پتہ چلا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے ہیں، تو لوگ کام کاج چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے۔ کہتے ہیں میں نے بھی اپنے کام کاج کو چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو کہنے لگے کہ جب میں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا، ایسا چہرہ چمک رہا تھا، کہتے ہیں میری زبان سے لفظ نکلا لیس بوجہ کذاب، فرمایا اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یعنی سرکار کے چہرے کی چمک اتنی تھی کہ جس طرح کے یعنی سرکار صحابہ بھی اس طرح بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے کہ جس طرح ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی تو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلا جو درس سنا تھا تو کہنے لگے وہ پہلا درس یہ تھا یا ایھا الناس افشوا السلام۔ سرکار اپنے صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ لوگو تم لوگوں کو سلام کیا کرو، لوگوں کو سلام کیا کرو، وصل الارحام اور تم رشتہ داروں سے پیار کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور تم بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ اور تم جو ہے وہ رات کے وقت جب دنیا سو جائے اس وقت تم نماز پڑھا کرو، یعنی اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا تدخل الجنت سلام، فرمایا جب یہ عمل تمہارے اندر آ گئے تو پھر قیامت والے دن تم بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب اس حدیث میں
4 چیزوں کو دخول جنت کا سبب قرار دیا گیا۔ پہلے نمبر پر افشوا السلام، سلام کو عام کرنا۔ دوسرے نمبر پر وصلوا الارحام، رشتہ داری کو نبھانا، ان سے پیار کرنا رشتہ داروں سے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ يَنَامُوا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ سلام، فرمایا تہجد کی نماز کو ادا کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ آ جاتی ہے رب ذوالجلال ان کو جنت میں جانے سے کبھی بھی روکے گا نہیں، وہ تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ان میں سے پہلا لفظ ہے افشوا السلام، یعنی سلام کو عام کرنا۔ یقیناً اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ سلام کرنے سے ایک دوسرے میں محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے ایک دوسرے کا ملاپ ہوتا ہے، سلام کرنے سے ایک دوسرے کے جو سینے کے اندر جو عداوت، جو قدورت ہوتی ہے، جو حسد ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ سلام کی اتنی برکتیں ہیں، یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو ایک شخص نے اس طرح آ کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ جب اس نے یہ سلام کیا تو سرکار نے فرمایا دیکھو کتنا عقل مند بندہ ہے، کتنا دانا بندہ ہے کہ اس نے ایک سلام کے اندر رب کریم کی طرف سے 40 نیکیوں کو حاصل کر لیا ہے۔ اس نے تو 40 نیکیوں کو حاصل کر لیا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لو۔ ایمان لاؤ گے تو تب جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور تمہارا ایمان یعنی لانے کے بعد اس وقت تک کبھی بھی کامل نہیں ہو جا سکتا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے پیار نہیں کرو گے، مسلمان سے محبت نہیں کرو گے۔ اس وقت تک اگر سینے کے اندر دھوکہ ہے، سینے کے اندر حسد ہے، سینے کے اندر قدورت ہے، چغلی ہے اس کے دل کے اندر، اس کے اوپر رب نے جنت کو حرام کیا ہوا ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ سرکار نے فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان کی محبت جو ہے وہ اپنے سینے میں رکھے، کسی کی قدورت نہ رکھے، کسی کا حسد جو ہے وہ اپنے سینے کے اندر نہ رکھے۔ اور سرکار نے فرمایا اس محبت کی اور حسد کو دور کرنے کی اور قدورت کو دور کرنے کی ایک ہی نشانی ہے، سرکار نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ یہ پکا مسلمان ہے تو وہ ایک دوسرے کو سلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ محبت کی بہت بڑی نشانی اور بڑے آسان لفظوں میں سرکار نے یہ بیان کی ہے۔ اور بلکہ ایک جگہ پر تو سرکار نے یہاں تک جملہ بولا کہ سرکار نے فرمایا کہ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا، کہ سرکار نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں یعنی سلام کرتے ہیں تو فرمایا ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے رب کریم ان دونوں کے گناہ ایسے مٹاتا ہے، ایسے جھاڑ دیتا ہے جس طرح موسم خزاں میں درخت کے پتر جھڑ جاتے ہیں۔ 2 مسلمان، کام بڑا نہیں ہے، کام بہت بڑا نہیں ہے، صرف سلام کیا تھا تو سلام کرنے کی وجہ سے سرکار فرماتے ہیں دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، بخش دیتا ہے، غفر لہما، دونوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ تھا سلام، یہ تھا اس کی برکت کہ جس کو ایک انسان چھوٹا سا عمل سمجھتا ہے، جبکہ سرکار نے تو یہاں تک شاہ فرمایا کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا، تم کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی تمہیں جنت میں لے جائے، ہو سکتا ہے چھوٹا سا عمل جو نیکی کرنے کی وجہ سے تم جنت میں وہ تمہیں لے جائے۔ تو سرکار نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، اس لیے تو سرکار نے اس کے اندر یہ بیان کیا۔ اب اس کے اندر دوسرا جو لفظ بیان کیا گیا وہ دوسرا یہ تھا کہ وصل الارحام یعنی سل الارحام، کہ تم رشتہ داری نبھاؤ، رشتہ داروں سے پیار کرو، مسلمانوں سے محبت کرو۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا خبر کس کی برکت کتنی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یبسط علیہ فی رزقہ وینسأ فی عسرہ فلیصل رحمہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے، رزق
کی تنگی ہے، کشادگی نہیں ہے، فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، پیار کرے، رب ذوالجلال ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک کہ سرکار کی تو دوسری حدیث شریف یہ بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے پیار کرے، رب ان کی عمر میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ اب یہ جملہ بولنے میں تو بڑا چھوٹا ہے، لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے اس کی جو برکات ہے وہ کتنی بڑی ہے کہ سینے کو صاف رکھا، بغض نہیں تھا ان کا۔ میں نے تمہیں یاد ہوگا کہ 2 جمعے شریف پہلے ایک بات آپ کو سرکار کی ایک حدیث تھی کہ جس کے اندر موجود تھا کہ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے مصلی شریف پر نماز پڑھانے کے لیے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جن کو رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر ہی جنت عطا فرما دی ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص آیا، اس نے ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں اور وضو کا پانی ان کے جسم سے ٹپک رہا ہے، تازہ تازہ وضو کیا تھا، وہ آ کر سرکار کے پاس بیٹھ گیا، یعنی جن کے بارے میں سرکار نے کہا تھا کہ یہ جنتی ہے۔ کہنے لگا کہ اس کے بعد سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھی، دوسرا دن آیا، پھر سرکار نے اسی وقت یہ جملہ بولا جو کل بولا تھا، ابھی تمہارے پاس شخص آنے والا جن کو رب نے دنیا میں جنت دی ہے۔ دوسرا دن وہی اسی طرح آیا، وضو کے پانی ٹپک رہے تھے، وہ آ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بیٹھا۔ تیسرا دن بھی آیا، سرکار نے اسی طرح کیا۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے اس کی بڑی جستجو ہوئی، آخر یہ کیا اس کی نیکی ہے، وضو تو ہم بھی کرتے ہیں، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن سرکار نے ان کو کیوں کہا کہ یہ دنیا کے اندر جنتی ہے؟ کہنے لگے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چل دیا، دیکھا کہ جب وہ دروازے کے اوپر پہنچا تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی بات یہ ہے، میں اپنے گھر سے لڑ کے آیا ہوں، جھگڑا کر کے آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک میں اپنے گھر میں جاؤں گا نہیں، 3 راتیں اور 3 دن تک جو ہے وہ داخل نہیں ہوں گا، تو کیا آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے گھر میں ٹھہرے، رات گزر رہی تھی تو رات کا وقت تھا، دیکھا کہ وہ بندہ سویا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کچھ تہجد کا، چونکہ نئے نئے تھے تو تہجد کا بھی اتنا ہی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ کہنے لگے میں اٹھا، تہجد کی نماز بھی پڑھی، رات گزری، دن گزرا، نمازیں پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، اور دوسرا دن گزرا، دوسری رات گزری، پھر تیسرا دن اور تیسری رات گزری، تو کہنے لگے کہ جب یہ ہوا تو 3 دن مکمل ہوئے تو میں نے اس کو کہا بھائی بات یہ ہے، میں نہ اپنے بھائی سے جھگڑا ہوں نہ اپنے گھر سے جھگڑا ہوں، میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے سنا تھا کہ تمہیں سرکار نے دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی ہے، آخر کار تمہارا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جبکہ رات کو تو تم اتنی کوئی عبادت اور ریاضت کا اہتمام بھی نہیں کرتے، جبکہ مجھے وہ صحابی کہہ لگے مجھے اپنی عبادت بھی ان سے زیادہ لگنے لگی، کیونکہ میں تو تہجد کی نماز بھی پڑھتا تھا، مجھے سرکار نے کچھ وظیفے دیے تھے میں تو وہ بھی پڑھتا تھا، کلمات طیبات کا ورد زیادہ کرتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تم ہی بتا دو تمہارا کون سا عمل ہے؟ تو آگے سے وہ صحابی جن کو جنتی قرار دیا تھا وہ کہنے لگے کہ میرا بھی تو یہی عمل ہے جو تم نے دیکھا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، 3 دن اور 3 راتیں گزری ہے، اس کے علاوہ تو میرا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو کہنے لگے جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں تو اپنے گھر سے جھگڑ کرنی ہے، میں تو پھر جا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جو ہی وہ دروازے کے تھوڑا سا دور گئے تو پیچھے دوسری صحابی رسول نے آواز دی کہ او میرے بھائی بات سننا، میرا ایک عمل رہ گیا جو میں تمہیں بتا نہیں سکا۔ کہنے لگے کہ وہ میرا عمل یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیا ہے، میں نے کبھی بھی کسی مسلمان کا بغض جو ہے سینے میں نہیں رکھا، اور میں نے کبھی بھی کسی مسلمان کا حسد اپنے اندر نہیں رکھا۔ تو وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے پھر یہی وہ کام ہے جن کی وجہ سے سرکار نے تمہیں دنیا میں جنت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ عمل کو چھوٹا سا نہیں، رشتہ داری جو ہے اس کو نبھانا، ان سے پیار کرنا، ان کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہونا، یہ کچھ چھوٹا سا عمل تو نہیں ہے۔ اس لیے تو سرکار نے کہا اگر کوئی اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ
اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو سرکار فرماتا ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں سے پیار کرے، رب ذوالجلال عمر میں بھی اضافہ کرے گا، رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا تھا وہ تھا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو پیٹ بھر کے روٹی ایک مرتبہ کھلا دیتا ہے، ایک مرتبہ، زیادہ نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ اس نے کھانا کھلا دیا اور پانی سے سیراب اس نے کر دیا، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر داخل بھی کرے گا اور جنتی پھلوں کے ساتھ اس کو سیراب فرمائے گا۔ ایک مرتبہ کھانا، بلکہ بخاری شریف کے اندر تو یہ لفظ بھی آئے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ جہنمی تھا لیکن اس نے دنیا کے اندر ایک بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اس کھانا کھلانے کی وجہ سے رب نے ان کو جہنم سے نکالا اور جنت میں داخل فرما دیا تھا۔ اور بلکہ ایک حدیث نبوی شریف تو اس طرح بھی ہے کہ جو کسی پیاسے کو پانی سے سیراب کرے، اسد الغابہ میں ہے، اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پانی پیاسا تھا، جس طرح آج یہ گرمیاں ہیں تو گرمی کے اندر پیاس لگی ہوتی ہے، سب سے پہلے نمبر اگر کوئی مہمان آتا ہے، کوئی دوست آتا ہے تو اس کو پانی پلاؤ، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کوئی کسی پیاسے کو سیراب کرے اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کے 7 دروازے کھول دیتا ہے۔ کہاں ایک دروازہ جو صرف پانی پلانے کی وجہ سے تھا، اور کہاں ادھر کھانا ایک مرتبہ کھلایا۔ آج دنیا کے اندر ایک مرتبہ یا کسی بھوکے کے پیٹ کو بھرنا یا پیاسے کے کو سیراب کرنا چھوٹا عمل ہے۔ میرے بھائیو، قیامت کا دن وہ جب لوگوں کی زبانیں باہر نکل آئیں گے اور پسینہ اتنا ہوگا کہ بندے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا کہ پاؤں کے اوپر پاؤں آئیں گے، ہر شخص نفسی نفسی کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ سورج کی تپش اتنی آ جائے گی کہ لوگ پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں 70 سال تک لوگ اسی کڑیل اور چٹیل میدان کے اندر وہ کھڑے ہوں گے۔ وہ بندے رب تعالیٰ ان کی بات تک نہیں سنے گا، کلام تک نہیں کرے گا، لیکن حضور فرماتا ہے جس نے دنیا کے اندر ایک مرتبہ کسی کو پانی پلایا، پیاسے کو، بھوکا تھا تو اس کو کھانا کھلایا، سرکار فرماتا ہے رب ان کو قیامت والے دن پیاسا نہیں ہونے دے گا، رب قیامت والے دن ان کو کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ ایک دن کا کھانا بندہ نہ کھائے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تم بھائیو سوچو تو صحیح، یہاں تک کہ دوسرا دن، تیسرے دن یا 7 دن تک کوئی بندہ کھانا نہیں کھاتا تو ویسے بھی مر جاتا ہے، لیکن سوچو قیامت والے دن بندے کو موت بھی نہیں آئے گی، 70 سال تک تڑپتا رہے گا، لیکن وہ بندہ جس نے دنیا میں کسی ایک پیاسے کو پانی پلایا، ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب اس کو قیامت والے دن پریشان نہیں ہونے دے گا بلکہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک جملہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو یہ عمل کر لیتا ہے رب ذوالجلال ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا جو جملہ بولا گیا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ، کہ تم نماز تہجد ادا کرو، یعنی جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم نماز ادا کرو۔ یہ نماز تہجد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر سے ایک آواز بلند ہوگی، اَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ فرمایا وہ لوگ کہاں ہے
جنہوں نے اپنے پہلوؤں کو بستر سے جدا رکھا، یعنی سرگی کے وقت اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھی، وہ لوگ کدھر ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت آواز بلند ہوگی تو کیا ہوگا؟ تہجد گزار کھڑے ہو جائیں گے، تہجد گزار کھڑے ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال پھر حکم دے گا فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، میرے صحابہ اے میرے فرشتوں ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اور ایک حدیث شریف میں تو اس طرح بھی لکھا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تہجد کی نماز کے وقت میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینا، رب ذوالجلال پوری دنیا و ما فیہا صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک ہے کہ ایک گندم من، 2 من، 4 من، یا اس نے کوئی سونا کو خیر کر دیا، زکوٰۃ اس نے 1,00,000 روپیہ 2 لاکھ کروڑ پہ کر دی، لیکن ادھر سرکار فرماتے ہیں تہجد کی نماز کا ثواب اتنا ہے، جو بندہ 2 رکعت نماز نفل تہجد کے وقت پڑھ لیتا ہے، رب ذوالجلال ان کو قیامت والے دن جو ہے وہ دنیا و ما فیہا صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بلکہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها من ظاہرها اعد اللہ تعالی، فرمایا جنت میں ایک رب نے محل تیار کیا ہوا ہے، جنت کا ایک محل، اور فرمایا وہ محل کی خاصیت یہ ہے کہ اندر اگر بندہ ہے تو باہر والے کو وہ دیکھ سکتا ہے، یعنی دیواروں کے اندر سے، اور اگر وہ باہر کھڑا ہے تو باہر سے اپنے اندر والے اس محل کے دیواروں کو دیکھ سکتا ہے، کمروں کو دیکھ سکے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کن لوگوں کے لیے رب ذوالجلال نے یہ تیار کیا ہوا ہے؟ فرمایا لمن اطعم الطعام، ان لوگوں کے لیے ہے جو بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَأَفْشَ السَّلَامِ، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگوں کو چلتے پھرتے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ سلام کرتے ہیں، یہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، سرکار فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب دنیا سوئی ہوئی تھی تو اس وقت یہ لوگ اٹھ اٹھ کر رب کے حضور سجدے کرتے تھے، یہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے۔ اور بلکہ ایک مرتبہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، چونکہ یہ روایت بھی انہی سے تھی، تو وہی یہ بیان کر رہے تھے کہ جب میں سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا تو اس وقت سرکار ان جملوں کے بارے میں فرما رہے تھے، یعنی یہ درس دے رہے تھے۔ تو کہنے لگے ایک مرتبہ انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پہچانا، کس طرح پہچانا؟ اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے، تم نے سرکار کو کیسے پہچانا؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اپنے بچوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا کہ میری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن سرکار کے بارے میں مجھے کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ سرکار کو میں ایسے پہچانتا ہوں کہ اتنا تو میں اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچانتا جتنا میں سرکار کو پہچانتا ہوں۔ یعنی اتنی واضح لفظوں کے اندر رب ذوالجلال نے سرکار کی آمد کی جو ہے وہ باتیں دی ہے۔ اس لیے تو حضرت ابو رافع کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بھیجا ہے، فرمایا اگر یہ درخت کلمہ نہ بھی سرکار کا پڑھتے، یہ سورج واپس نہ بھی پلٹتا، اور یہ چاند 2 ٹکڑے نہ بھی ہوتا، یا اس کے علاوہ پتھر سرکار پر درود و سلام نہ بھی پڑھتے، اور لوگ ان کو دے دے کر کلمہ پڑھتے، تو فرمایا سرکار کا چہرہ ہی کافی تھا کہ لوگ سرکار کے چہرے کو دے دے کر کلمہ پڑھ جاتے۔ اتنی بڑی دلیل ہے سرکار کا چہرہ مبارک۔ تو یہ جملہ تھا کہ ہم سرکار کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ اب اس کا جو حکمت کا جو چوتھا معنی تھا جو مفسرین نے یہ بیان کیا وہ ہے علم الاسرار، اسرار، یعنی اس کا باقاعدہ طور پر حدیث شریف میں حوالہ موجود ہے۔ یعنی علم کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک ہے علم ظاہری اور ایک ہے علم باطنی۔ علم ظاہری یہ ہے کتابوں کا علم، علم باطنی وہ چھپا ہوا علم، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں
نے نبی پاک علیہ السلام سے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے نبی پاک علیہ السلام سے 2 علم کے برتن لیے ہیں، 2 برتن لیے ہیں۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَنَبَّسْتُهُ فِيكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قَطَعَ هَذَا الْبَلْعُومِ، کہنے لگے کہ ایک علم تو وہ ہے جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، وہ ہے سرکار کا ظاہری جو حدیث شریف ہے، اور ایک علم وہ ہے کہ اگر وہ میں بتا دوں تو میری رگوں کو کاٹ دیا جائے۔ یہ ہے وہ علم، علم الاسرار، جو علم باطنی کے نام سے ہے، اس کے بارے میں ہے۔ یعنی حکمت ایک یہ بھی ہے، چونکہ سرکار کی حدیث شریف موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص خلوص کے ساتھ، خلوص نیت سے اور بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ 40 دن نماز پڑھ لیتا ہے، رب ذوالجلال ان کے اندر علم لدنی کے جو موتی ہوتے ہیں، علم الاسرار کے جو موتی ہوتے ہیں، رب ذوالجلال ان کے اوپر ظاہر فرما دیتا ہے، یہ 40 دن کے اندر۔ اس لیے یہ جو ہے حکمت کا ایک معنی جو ہے وہ اسرار بھی ہے، اور بلکہ اگر آپ اس کو نبی کریم علیہ السلام کی طرف آپ لے کر جائیں تو سرکار نے تو خود ارشاد فرمایا، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن بہا فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ، فرمایا میرے رب نے تو علم اسرار مجھے اتنا دیا ہے، اتنا علم لدنی دیا ہوا ہے، سرکار شاہ فرماتے ہیں میں تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور بلکہ سرکار کی تو ایک حدیث شریف اس طرح بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علمنی علوما شتى فعلم اخذ الى کتمانہ وعلم خجرنی فیہ وعلم امر بتبلیغہ ای العام والخاص من امتی، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے مختلف قسم کے جو ہے وہ علوم سکھائے ہیں، ان میں سے ایک علم وہ ہے جس کو مجھے چھپانے کا حکم دیا ہوا ہے، یعنی میں کسی کو اس کی خبر ہی دے نہیں سکتا، وہ علم ہے۔ اور دوسرا علم وہ ہے کہ جس میں مجھے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ صرف میں جس کو چاہوں، جس خاص اپنے امتی کو چاہوں اس کا علم دے دیتا ہوں۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں ایک جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا علم ہے کہ وہ علم میں پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی میرے امتی رہتے ہیں میں اس علم کو تقسیم فرما دیتا۔ یہ سرکار کا تو یہ عالم ہے، اور بلکہ یہ حدیث شریف تو موجود ہے جامع ترمذی شریف کے اندر کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا فَأَنبَأَنِيَ اللَّهُ بِهَا نَبَأَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ وَنَبَّرَ قَلْبِي، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اولین اور آخرین، یعنی جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں، جو رب نے مجھ سے پہلے یعنی ظاہری طور پر جو کچھ بھی بھیجا، فرمایا مجھے رب نے ان کا بھی علم دیا ہوا ہے، اور قیامت تک کے لیے جو کچھ بھی ہونے والا ہے میرے رب نے مجھے ان کا بھی علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو اس حکمت کا ایک معنی یہ بھی تھا، اور وہ خاص باتیں سرکار نے باقاعدہ یہ اس کی مثالیں ملتی ہیں کئی کتابوں کے اندر، کتب حدیث میں سرکار نے جو خاص علم تھا وہ اپنے بعض صحابہ کو دیا، جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جن میں حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ اور دیگر جو صحابہ کرام علی مرضوان ہیں، وہ خاص جو علوم تھے ان کو عطا فرمائے گئے جو نبی پاک علیہ السلام نے دیے ہیں ان کو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل کہ جو خاص علوم سرکار اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں، اللہ کریم ان علوم میں سے ہمیں بھی اس کا حصہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔